السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فضا سے رابطہ ہو چکا ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. سورہ النساء آیت 5. اس کے متعلق ایک عمومی تبصرہ عمومی طور پر تو اس آیت کے مضمون پر میں گفتگو کر چکا ہوں پہلے. اب میں جو لغت کے اور تفاسیر کے حوالے میرے سامنے ہیں ان کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اکثر تفاسیر میں زیادہ تر مختلف الفاظ کی بحث ہے جن میں نہلا، تبنا، ہنیم، مریا یہ 4 لفظ ہیں جن پر زیادہ زور دیا گیا. نہلا کا جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا، سب لغت کی کتابیں اور تفاسیر اس پر تقریباً متفق ہیں کہ نہلا کا معنی خوشی سے دینا بھی ہے اور فریضہ کے بھی ہیں. اس لیے ان سب لغت کے حوالوں کو دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں. النہلا العطا الفرض، عطا اور فرض دونوں معنی نہلا میں پائے جاتے ہیں. النحل شہد کی مکھی کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ تو کہتے ہی ہیں، بھی غلط لفظ بولا گیا ہے. النحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں جس میں یہی نون ہے لام یہ 3 بنیادی حروف اس میں مشترک ہیں. باقی سب وہی ہیں جو پہلے باتیں ہو چکی ہیں. لسان العرب نے بھی یہی مضمون بیان کیا ہے. لسان العرب نے وہی دونوں باتیں لکھی ہیں. مہر کو نہلا کے طور پر دینا ان کے نزدیک ایسی بات ہے جیسے کہا جائے کہ ایسی چیز دی جائے جس کے بدلے کسی چیز کی خواہش نہ ہو. یہ ایک مختصر سا ایک نیا معنی اس میں داخل کیا گیا ہے. یعنی نہلا فریضہ بھی ہے اور ایسی توئی عطا کو کہتے ہیں جو تحفے کا رنگ رکھتی ہو، نہ کہ اس کے بدلے کسی چیز کی خواہش ہو. باقی سب لغت کی کتابیں اور تفاسیر اسی بحث میں الجھی ہوئی ہیں اور ماحصل وہی ہے 2 لفظوں میں کہ نہلا عطا کو بھی کہتے ہیں اور فریضہ کو بھی. وہ مال جو بطور فرض دیا جائے اور وہ مال جو محض تحفۃً پیش کیا جائے. اب ہنیہ مریا پر گفتگو ہوئی ہے بہت، اور یہ وہ عام معنی ہیں جو اردو میں رائج ہیں. رشتہ پشتہ، شوق سے خوشگوار طریق پر ایسا کھانا جو تمہیں مفید ہو، جس کا نگلنا آسان ہو، جو تمہارے جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہو، روح کے لیے بھی بشاشت پیدا کرے. اس خلاصہ یہی ہے ساری بحث کا. تمام اہل لغت نے مختلف پہلوؤں سے ہنیہ اور مریا کی الگ الگ بحث بھی اٹھائی ہے، اکٹھی بھی. مثلا مفردات امام راغب میں لکھا ہے ہر وہ چیز جس کے حاصل کرنے میں کوئی مشقت نہ ہو اور جس کے نتیجے میں کوئی برائی نہ ہو. یہ لفظ دراصل خوراک کے لیے بولا جاتا ہے. ہنیون خوشگوار کھانے کو کہتے ہیں جو بغیر تکلیف کے کھایا بھی جائے، یعنی کھانے میں کوئی دقت نہ ہو، نگلنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے
اور اس کے علاوہ لذیذ بھی ہو۔ اور لکھتے ہیں کہ ہنیم مریا کے کلمات کھانے اور پینے والوں کے لیے بطور دعا بھی استعمال ہوتے ہیں کہ تم کھانا کھاؤ جو تمہیں رچے پچے اور اس کا کوئی نقصان تمہیں نہ پہنچے۔ ہنا کا مطلب ہے اچھا کھانا تیار کیا۔ ہنا طعام الرجل کا مطلب ہے کہ کھانا اسے راس آیا اور اچھا لگا۔ ہنا ہو کا مطلب ہے اسے کھلایا۔ ہنا طعام کھانا بگڑ گیا ہو تو اسے ٹھیک کیا جائے، اس کو کہیں گے ٹھیک کرنے کو ہنا طعام کہیں گے، اس نے کھانے کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ مرا کی بحث میں زیادہ تر گلے سے اترنے کے مضمون کو پیش کیا گیا ہے۔ کھانا اچھا پکا ہو اور گلے سے آسانی سے اتر جائے بغیر کسی دقت کے تو مرا کا معنی ہے ساغا من غیر غصص، کہ کھانا اچھا لگا اور گلے میں پھنسا نہیں۔ اس کی شان نزول بھی ایک بیان کی گئی ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا سَائِغًا مِنْ غَيْرِ غَصٍّ وَرُبَّمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِتَخْصِيصِ الْهَنِيِّ بِمَا يَلَذُّهُ الْإِنسَانُ وَالْمَرِيُّ بِمَا يَحْمَدُ عَاقِبَتُهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سائغن وہ کھانا ہے جو گلے میں نہ پھنسے۔ دونوں لفظوں میں یوں فرق کیا جاتا ہے کہ ہنی وہ چیز ہے جس سے انسان لذت پاتا ہے، اور مری وہ چیز ہے جو انجام کار اچھی ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگ اس بات کو گناہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو جو کچھ دے چکا ہے وہ اسے واپس لے۔ یہ وہی بات ہے جو کل میں بیان کر چکا ہوں کہ تردد تھا ایک دفعہ تحفہ دے دیا جائے، جب تحفہ کہا جائے تو پھر وہ واپس لینا بہت برا سمجھا جاتا تھا اسلام میں۔ اب ایک اور بحث یہ اٹھی ہے کہ مخاطب کون ہے۔ قتادہ اور زجاج اور نخعی کے نزدیک خطاب خامدوں سے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی خامدوں ہی سے خطاب ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ عورتوں کے ولیوں سے خطاب ہے، ولی جو بھی ہیں، کیونکہ عرب زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو مہر نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے مبارکباد دیتے ہوئے تان کرتے تھے۔ تو یہ فضول بحث ہے، ظاہر ہے مخاطب سوسائٹی بھی ہے اور خاوند بھی ہیں۔ حضرمی سے مروی ہے کہ عام رواج تھا کہ ایک شخص کسی کو اپنی بہن دے دیتا اور خود اس کی بہن سے شادی کر لیتا۔ یہ لوگ مہر کا بڑا حصہ انہیں نہ دیتے تھے۔ یہ بات ہمارے ملک میں آج تک رائج ہے، ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی، اور اس کو وٹے سٹے کی شادی کہتے ہیں، اور اس سے بہت بڑے نقصانات پہنچتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور یہ مہر کو بچانے کی خاطر ایک ترکیب بھی تھی۔ کہتے تھے دونوں فریق ایک دوسرے کو کچھ نہ دیں، اور ایک نے اپنے گھر کی بیٹی دوسرے کو دے دی، دوسرے کے گھر کی بیٹی لے لی، اور یہ جو روح ہے کہ مہر ان کا حق ہے جن کی شادی ہو رہی ہے، یہ اس کی روح کے بالکل منافی بات ہے۔ مہر خاندانوں کا حق نہیں ہے، یہ ولی کا حق نہیں ہے، مہر اس عورت کا حق ہے۔ اسی لیے فرمایا جو وہ خوشی سے واپس کرے اس کو بے شک استعمال کرو، مگر کسی اور کا حق نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کسی کو واپس کر دے، سوائے ایسی صورت کے بعض دفعہ ولی کو اپنے زیر کفالت یا اپنی بچیوں وغیرہ کی طرف سے ایک انکہی اجازت ہوتی ہے۔ ان کا رویہ آپس میں ایسا محبت کا ہوتا ہے اور اعتماد کا کہ بسا اوقات بچیاں کہتی ہیں جو ولی ہمارا چاہے وہی فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ ایسی صورت میں ولی کو بھی اجازت ہوتی ہے
مگر بنیادی حق ولی کا نہیں ہے، بنیادی حق عورت کا ہے، اور ولی کا اس حد تک ہے جس حد تک عورت اس حق کو ولی کی طرف منتقل کرے۔ اب فقہی بحثیں جو اٹھائی گئی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کیا عورت مہر وصول کرنے سے پہلے اس پر تصرف کر سکتی ہے؟ یہ بہت کسی کی باریک نظر گئی ہے اس بات پر۔ مثلا ممکن ہے ایک عورت نے مہر کو یقینی آمد سمجھتے ہوئے کوئی قرض اٹھا لیا ہو کسی سے، اور ذہن میں یہ ہو کہ میں مہر سے واپس کر دوں گی۔ یہ بحث فقہا نے اٹھائی ہے کہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ اسے وصول کرنے سے قبل بھی مصرف میں لا سکتی ہے، تاہم بعض نے کہا ہے کہ وصول کرنے کے بغیر مصرف میں نہیں لا سکتی، جیسے ہاتھوں ہاتھ تجارت۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر عورت مہر کا مطالبہ دلی خوشی سے ترک کر دے تو خاوند سے اس کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی۔ یہ جو بحث ہے اس کے متعلق ساقط ہونے والی کہ ساقط ہو جائے گی، یہ محل نظر ہے، اور مختلف مسلمان فقہا نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ عورت جو خوشی سے ادا کر دے، واپس کہہ دے، اس کی خوشی کا تعین کیسے ہوگا؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ اس نے کسی خاوند کے دباؤ کے نتیجے میں ایسا کیا ہے، یا یہ دیکھ کر کہ خاوند نے دینا تو ہے ہی نہیں، کیا جھگڑا روزمرہ کا شروع کریں، چلو معافی کر دیتے ہیں۔ اس لیے قاضی کا فیصلہ ہوگا، اور آخر وقت تک عورت مختار ہے اس بات پر کہ اگر وہ پہلے کہہ بھی چکی ہو تو پھر وہ واپس دوبارہ کہہ دے کہ نہیں مجھے دو۔ اس کی ایک مثال قاضی شریح کی عدالت میں ہونے والے ایک مقدمے کی صورت میں دی گئی ہے۔ امام شابی کہتے ہیں کہ قاضی شریح کے پاس عورت اور مرد کے ساتھ ایک عورت اپنے مرد کے ساتھ پیش ہوئی قاضی شریح کے سامنے، اور اپنے تحفے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ یہاں تحفہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو حق مہر تھا جو اس نے کہہ دیا تھا کوئی بات نہیں، بے شک تم رکھو۔ قاضی شریح نے مرد سے عطیہ واپس کر دینے کو کہا، مرد کو کہا واپس کر دو اس کو۔ مرد نے جواب دیا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، کہ اگر یہ دلی خوشی کے ساتھ کچھ اس میں سے جو مہر کا فریضہ ہے تمہیں واپس کر دیں تو تمہیں استعمال کرو اس کو۔ قاضی نے کہا اگر اس نے دلی خوشی سے دیا ہوتا تو واپسی کا مطالبہ نہ کرتی۔ واپسی کا مطالبہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ دلی خوشی نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاضیوں کو لکھوا بھیجا تھا کہ بعض دفعہ عورتیں دلی خوشی سے اور بعض دفعہ کسی خوف کی وجہ سے تحفہ وغیرہ دیتی ہیں، بس اگر کوئی عورت اسے لوٹانا چاہے تو اسے اس کا حق ہے، ان معنوں میں کہ اگر وہ لوٹانے کا کہتی ہے تو یہ بھی تو احتمال اٹھ کھڑا ہوگا کہ اس نے دلی خوشی سے نہ دیا ہو۔ اس لیے قاضی کا کام ہے یہ فیصلہ کرے، اسے سرسری طور پر رد نہیں کر سکتا کہ چونکہ عورت نے کہہ دیا تھا کہ لے لو، اس لیے وہ بات پختہ ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ دلی خوشی سے ایسا کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک احمدی مخلص بزرگ صحابی پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے حق مہر معاف فرما دیا ہے، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کو دے دیا تھا اور پھر اس نے واپس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں، بلکہ یوں ہی باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے معاف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ درست طریق نہیں ہے، تم اس کو حق مہر دو، پھر وہ واپس کر دے تو ٹھیک ہے۔
چنانچہ وہ خوشی خوشی دوڑے گئے، کہیں سے قرض اٹھایا جا کے بیوی کو دیا کہ یہ لو تمہارا حق مہر واپس لو. کیسا واپس؟ بھاگو یہاں سے. بیچارے سر پھینک کے حضرت خلیل مسیح اول کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں کیا کروں. تو دلی خوشی کے مواقع سب بتا دیتے ہیں کہ دلی خوشی کا موقع ہے، یا ایک مایوسی کے عالم میں نہ آنے والی رقم کو کہہ دیا چلو معاف. تو قرآن کریم نے کیسی باریکی سے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے. امام جلال الدین سیوطی وہی یہ پرانی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں. اب مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ بحث بھی بہت فقہا نے اٹھائی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر کی تعیین اور اس زمانے میں جو رواج تھا اس کے متعلق فرمایا ہے، ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے. صرف ڈراوے کے لیے لکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے، اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں. نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خاوند کی دینے کی. میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازع آ پڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کے مقرر شدہ ہے، تب تک مقرر شدہ نہ دلایا جائے اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے، کیونکہ بدنیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون. یہ بہت اہم فیصلہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برضا و رغبت مرد نے دیا تھا یا نہیں. یہ ایک بالکل نیا نقطہ ہے جو اٹھایا گیا ہے، اور اس آیت کی ایک بہت ہی لطیف تفسیر ہے جس پر پہلے کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی. نہلتاً میں مرد جو دینے والا ہے اس کی طرف بھی ضمیر جاتی ہے کہ اس نے اپنی دلی خوشی سے دیا تھا. یعنی مہر کا تقرر کسی رواج وغیرہ سے یا دکھاوے سے متاثر ہو کے نہیں، بلکہ اپنی قلبی پوری رضامندی سے اس نے ایک چیز مقرر کی تھی. یہ ہے اہم نقطہ جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اٹھایا کہ وہ رواجی یا دکھاوے کے مہر جو بعض قوموں میں رائج ہو جاتے ہیں اس لیے کہ کوئی طلاق نہ دے سکے، اس لیے کہ اس پر ایک دباؤ رہے ان کے بیوی کے خاندان کا. تو جہاں بیوی کی حقوق کی حفاظت فرمائی گئی ہے کہ اس کی دلی رضامندی شامل ہو، اسی طرح خاوند کے حقوق کی بھی حفاظت فرمائی گئی ہے کہ اس کی دلی رضامندی شامل ہو. چنانچہ ایسے حق مہر فرضی بہت سے ملتے ہیں جن میں کئی لاکھ لکھوا دیا جاتا ہے اور عملاً وہ دینے کی نیت نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایسے فرضی حد سے بڑھے ہوئے مہر جب نکاح کے دوران میرے سامنے آتے ہیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے ان کو کہا نہیں یہ تھوڑا کرو، مناسب نہیں ہے، تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے، اس کے مطابق کرو تاکہ حقیقی مہر بن جائے. حضرت مسلم موعود اس ضمن میں لکھتے ہیں، میں نے مہر کی تعیین 6 ماہ سے 1 سال تک کی آمد کی ہے. یعنی مجھ سے کوئی مہر کے آگے ختم وہ الگ آئے گی شاید. ہاں کہاں یہ؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ آگے پیچھے ہو گئے سب. یہ دفعہ نمبر 13 نیچے چلنی جانی چاہیے تھی.
فرماتے ہیں مجھ سے کوئی مہر کے متعلق مشورہ کرے تو میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنی 6 ماہ کی آمد سے 1 سال تک کی آمد بطور مہر مقرر کرو، اور یہ مشورہ اس امر پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے الوصیت کے قوانین میں 10ویں حصے کی شرط رکھوائی ہے، گویا اسے بڑی قربانی قرار دیا ہے۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ باقی اخراجات کو پورے کرتے ہوئے مخصوص کر دینا معمولی قربانی نہیں، بلکہ ایسی بڑی قربانی ہے کہ جس کے بدلے میں ایسے شخص کو جنت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس حساب سے 1 سال کی آمد جو گویا متواتر 10 سال کی آمد کا 10واں حصہ ہوتا ہے، 1 سال کی آمد جو متواتر 10 سال کی آمد کا 10واں حصہ ہوتا ہے، بیوی کے مہر میں مقرر کر دینا مہر کے اغراض کو پورا کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ایک خاوند 1 سال کی آمد دیتا ہے تو گویا وہ 10 سال کی آمد کا 10واں حصہ دیتا ہے، اور ایک عورت اکیلی کے لیے اس خاوند کی کل آمد کا 10 سال کی آمد کا 10واں حصہ ایک لمبے عرصے تک اس کی کفیل ہو سکتی ہے۔ تو مہر کا جو مقصد ہے وہ اس سے پورا ہو جائے گا۔ بس جماعت احمدیہ کا مسلک یہ ہے، آگے فرماتے ہیں کہ مہر نہ اتنا کم ہو کہ وہ عورت کے وقار کے منافی محسوس ہو اور شریعت کے ایک اہم حکم سے مذاق بن جائے، اور نہ اتنا زیادہ کہ اس کی ادائیگی تکلیف مالا یطاق ہو جائے۔ اس اصول کی بنا پر خاوند کی جو بھی مالی حیثیت ہو اس کے مطابق 6 ماہ سے 12 ماہ تک کی آمدنی کے برابر حق مہر کو معقول اور مناسب خیال کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ معقول اور مناسب خیال کیا گیا ہے، یہ ایک توجیہ ہے اور ایک مشورہ ہے۔ ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہر احمدی کے لیے فرض ہے کہ وہ 6 ماہ کی آمد کم از کم ضرور دے اور سال کی آمد سے زیادہ نہ دے۔ مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہیں اور آمدنیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ایک آدمی جو لکھ پتی ہے یا کروڑ پتی ہے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ 6 ماہ کی آمد ضرور دے یا 1 سال کی آمد ضرور دے، یہ اس کے لیے تکلیف مالا یطاق اور بے محل بات بن جائے گی، کیونکہ شادی کے حقوق کے لحاظ سے عورت کو امیر خاوند کی ساری جائیداد کی آمد کا 1 سال کی آمد کا پورا حصے دار سمجھنا یہ مہر کے مقاصد میں مجھے نظر نہیں آتا۔ مہر کے مقاصد میں جو بات واضح ہے، جس کی بنا پر حضرت مسلم موعود نے یہ فتویٰ دیا ہے یا مشورہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت عزت کے ساتھ اپنا آزاد گزارا کر سکے اور خاوند کے چھوڑنے پر اس طرح بے سہارا نہ رہ جائے۔ مثلا اگر اس کے ماں باپ نہیں ہیں یا ماں باپ کے حالات نہیں ہیں کہ اس کو سنبھال سکیں، ایسی صورت میں وہ یقین ہو اس کو کہ میرے پاس کچھ میری اپنی جائیداد ہے، میں شریفانہ گزارا اس پر کر سکتی ہوں۔ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کی ذمہ داری پھر بھی خاوند ہی پر رہے گی۔ جو بڑے ہوں گے وہ تو از خود مرضی سے جہاں جہیں رہیں اور وہ خود کفیل بھی ہیں اپنی ذات میں، لیکن ضروری نہیں کہ سب خود کفیل ہوں۔ ان کے اخراجات کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، اور عورت اگر بچے اپنے پاس رکھتی بھی ہے اور قضاء حکم دیتی ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں یہ عورت کے پاس رہنا چاہیے، تو اسلام ان کی روزمرہ کی زندگی کے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ڈالتا ہے۔ اس لیے 10واں حصہ جو ہے، یہ جو استنباط ہے کہ 10 سال کے لیے کافی، یہ واقعتاً صحیح اور درست منطق ہے۔ اکیلی عورت کو پورے 1 سال کی آمد مل جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے 10 سال کا سارے خاندان کا خرچ ہو، کیونکہ اس نے اکیلا اپنی ذات کو سنبھالنا ہے، اس سے دوسری ذمہ داریاں اس پر نہیں عائد نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ ایک مشورہ ہے، اور اس حد تک قاضی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ
یہ جو قاضی تو کرے گا ہی نہیں، حق مہر معین کرتے وقت یہ فیصلہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس حق مہر سے، یہ مقصد پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس حق مہر سے ایک عورت کی باعزت گزارے کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، اور ہم ان خاوند کی توفیق کے مطابق جو بننے والا ہے وہ حق مہر مناسب ہے کہ نہیں۔ ان دونوں باتوں کے امتزاج سے جو فیصلہ ہو وہ ضروری نہیں کہ 6 مہینے یا سال کی پابندی کرے۔ ایک امیر آدمی کی طرف سے مقرر کردہ مہر اور بن جائے گا، ایک غریب آدمی کی طرف سے مقرر کردہ مہر اور بن جائے گا، کسی کا کم سے کم 6 مہینے اور سال کی حدود اور زیادہ سے زیادہ 6 اور سال کی حدود کے اندر فکس ہو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں دوسرے حالات ہیں جو فیصلہ کن ثابت ہوں گے، اس لیے یہ مشورہ ہے اور اسے سختی سے شریعت کے قانون کے طور پر وارد کرنا، عائد کرنا لازم نہیں ہے، مگر حکمت شریعت کو پیش نظر رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر خاوند یا بننے والا خاوند اپنی توفیق کے مطابق اپنی بیوی کا اتنا مہر باندھے جتنا اس کے، فرض کریں طلاق ہو جائے تو طلاق کی صورت میں اس کے باقاعدہ باعزت سفید پوش گزارے کے لیے کافی ہو۔ رچرڈ بیل اپنی کمنٹری میں صدقات کے لفظ پر تعجب کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے صدقات only here is usually taken as equivalent to mahar, bride price۔ اب لفظ برائٹ پرائس بھی بڑا بیہودہ سا لفظ ہے، بیوی کی قیمت، حالانکہ جو نحلہ کی پہلے بحث گزر چکی ہے اس میں یہ معنی بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ اہل لغت نے اٹھایا ہے کہ مہر اس تحفے کو کہیں گے صدقہ جو نہلہ دیا جائے۔ نہلتاً دینے کا مطلب ہے بغیر کسی بدلے کی امید کے، خالصتاً تحفے کے طور پر۔ تو اگر یہ تحفہ ہے تو پرائس نہیں ہو سکتی، اس لیے برائٹ پرائس اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ فریضہ کا معنی خدا کی طرف سے عائد ہونے والا فریضہ ہے، اور نہلہ کا تحفے کا معنی اس روح پر اطلاق پاتا ہے جس سے خاوند اپنی بیوی کو کچھ دیتا ہے۔ تو گویا خدا نے فرض کر دیا ہے ہر خاوند پر کہ دلی خوشی کے ساتھ بغیر کسی بدلے کی پر نظر رکھے ہوئے اپنے طور پر اس عورت کو دے دو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ بدلہ ہو تو ساری زندگی کے ساتھ کا اور ساری زندگی کے ازدواجی تعلقات کا بدلہ سمجھا جانا چاہیے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ایک دن بھی شادی ہو جائے اور میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جائیں تو پورا حق مہر دینا پڑتا ہے۔ تو بدلہ کیسے ہو جائے گا؟ کیا ایک رات کا بدلہ ہے یا 1000 راتوں کا بدلہ ہے؟ وہ ایک کیسے ہو گئے؟ بس بدلے کا مفہوم اس کے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو ایک مرد کو پیش کر دیا اپنی رضامندی کے ساتھ، اپنے ولی کی رضامندی کے ساتھ، تو جواباً تم بھی ایک تحفہ پیش کرو، اور وہ تحفہ جو ہے وہ بسا اوقات اگر رخصتانہ نہ بھی ہوا ہو تو آدھا دینا پڑتا ہے۔ تو بیک وقت تحفہ بھی ہے اور فریضہ بھی۔ تحفہ خاوند کی روح کے تعلق سے، اس کے جذبات کے تعلق سے اور بیوی کے احترام کے تعلق سے، فریضہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک فرض کے طور پر۔ تو یہاں دونوں معنی بیک وقت اطلاق پا سکتے ہیں۔ اب یہاں ان کو خام خواہی اس مضمون کو جو عام ہو چکا ہے آرفن سے صرف باندھی چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں the meaning will then be that the orphans are not to be defrauded of the dowry which would be ordinarily arranged for at the marriage۔ بیل نے ایک اور حرکت بھی کی ہے اپنے پرانی عادت کے مطابق، ترتیب بدلی ہے آیات کی، کہتے ہیں یہاں ٹھیک نہیں، یہاں مناسب زیادہ رہے گی۔ اور مونٹگومری واٹس صاحب کہتے ہیں الصدقات not the usual mahar
the precise meaning here is thus uncertain. Perhaps morning gift. وہ رواج جو یہاں انگریزوں میں 1400 سال یا 1300 سال یا اس سے بھی کچھ پہلے قائم ہوا، یہ اسلام کے ایک حکم کے ترجمے کے طور پر اس رواج کا اطلاق وہاں کرنا چاہتے ہیں۔ مارننگ گفٹ اس تحفے کو کہتے ہیں جو خاوند اپنی بیوی کو دوسری صبح کو اظہار محبت اور اظہار تعلق کے طور پر دیتا ہے۔ تو یہ مہر والی ساری آیت پڑھ کے مونٹگومری صاحب واٹ نے یہ مطلب سمجھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ دوسری صبح شادی کے بعد اس کو کوئی تحفہ پیش کر دو، جیسے اسکاٹ لینڈ میں کیا جاتا ہے۔ اس بحث میں کہ کتنا ہونا چاہیے، اس میں بھی مختلف آراء قائم کی گئی ہیں۔ مستشرقین نے بھی یہ بحث اٹھائی ہے کہ کتنا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں اس وقت میرے پاس حوالہ نہیں ہے۔ مستشرقین نے بھی فقہاء کو نقل کیا، دراصل اپنی کوئی رائے پیش نہیں کی، اور وہ جو آراء ہیں وہ میں آپ کے سامنے اب رکھوں گا کہ ان کے نزدیک مہر کتنا ہونا چاہیے۔ ایک اور عجیب بات ہے جو محض آپ کے تفنن طبع کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ ہماری جو کلاسیکل فقہ کی کتابیں ہیں ان میں بعض کیسی لغو باتیں داخل ہو گئی ہیں۔ آپ کے علم میں لانے کے لیے ایک میں حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ فقہ میں پرانے زمانے میں فقہاء نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے ہر ایسے احتمال کو بھی پیش نظر رکھ لیا جو عملی زندگی میں ناممکن ہے، یا کم سے کم معلوم حالات میں انسانی زندگی کے اس کا وقوع پذیر ہونا معقول دکھائی نہیں دیتا۔ مگر چونکہ انہوں نے بطور فقیہ کے یہ کوشش کی کہ ہر کونے خطرے پر روشنی پڑ جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اس فقیہ سے یہ جواب نہیں ملا، اس لیے انہوں نے ہر اس قسم کی بات داخل کر دی جو بعد کے زمانے کے آدمیوں انسانوں کے لیے اور خاص طور پر غیر مسلم اور اسکالرز کے لیے اسلام کے لیے ایک جگ ہنسائی کا موجب بنی، اور وہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کیسا مذہب ہے، کیسے کیسے فتوے دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ فتوے ان علماء کے دماغوں کی پیداوار ہیں۔ قرآن کریم نے اشارتاً بھی ان کا ذکر نہیں فرمایا، نہ ہی حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اب میرے پیش نظر اردو ترجمہ محکمہ اوقاف لاہور 1967، یہ اردو ترجمہ ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، جو مشہور کتاب الفقہ ہے، جس میں 4 بڑے بڑے مسلمان فقہ کے مسالک پیش کیے گئے ہیں: مالکی، شافعی، حنفی اور حنبلی۔ یہ 4 بڑے مذاہب ہیں۔ ان کے ایک کتاب میں ان کے سب کے موقف پیش کیے گئے ہیں، اور محکمہ ترجمہ اوقاف نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب مہر کی بحث دیکھیں کیا کہتی ہے۔ وہ مال جو عقد نکاح کے بعد، عقد نکاح اردو میں تو عقد کا تلفظ ہے، عربی میں عقدۃ النکاح چونکہ آتا ہے، اس لیے پیش سے نکاح کے تعلق میں پیش بھی ذہن زبان پہ آ جاتی ہے، ورنہ اصل تلفظ عقد ہے، نکاح کا نام عقد ہے، اور عقدۃ النکاح کا مطلب ہے نکاح کی گرہ باندھنا۔ اس کے بعد عورت سے متمتع ہونے کے عوض، اب یہ لفظ دیکھیں ذرا، وہ مال جو عقد نکاح کے بعد عورت سے متمتع ہونے کے عوض یا غیر عورت سے بیوی کے شبے میں میاں بیوی والی حرکت کر لینے کے عوض، ابھی سوچنے کی بات ہے
کہاں کہاں ان کے دماغ گئے ہیں، اور محکمہ اوقاف کو خیال نہیں آتا کہ اس زمانے میں یہ باتیں لکھ رہے ہیں تو پڑھنے والا کیا سوچے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی شخص بیوی کے شبہے میں کسی غیر عورت سے تعلق قائم کر لے اور وہ عورت بھی خاوند کے شبہے میں اس سے وہ تعلق باندھ رہی ہو؟ اور اگر آج یہ فقہ کا فیصلہ درست ہے، اگر آج ایسا جوڑا پکڑا جائے تو اس کے متعلق کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی۔ فقہ کا یہ حوالہ دیں گے، خاوند کہے گا میں نے بیوی کے شبے میں کیا تھا، بیوی کہے گی میں نے خاوند کے شبے میں کیا تھا، بس ایک ہی رائے حق مہر دے دو، کیونکہ حق مہر مقرر نہیں تھا، وہ حق مہر مثل ہوگا۔ حق مہر مثل کیا کیا ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے آئے گا۔ تو یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرانی فقہوں میں بعض علماء نے اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں داخل کر دی جو ہرگز قرآن کے پیش نظر نہیں تھیں، حدیث میں ان کا دور کا بھی تصور نہیں تھا، مگر یہ بس ذہنی چالاکیاں تھیں، اور بدقسمتی سے آج تک ان کتب کو حرف آخر سمجھا جا رہا ہے، اور اسلامی مدرسوں اور کالجوں میں وہی کتب بطور تدریس کے داخل ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو ان میں آ گیا وہی شریعت ہے، اور اس کے ہر پہلو پر عمل کرنا گویا قرآن اور سنت کے اتباع کے مطابق ہے۔ اب یہ دیکھیں دماغ کہاں کہاں سے کہاں پہنچا ہے ماشاءاللہ۔ شافعیہ نے مہر میں اس مال کو بھی داخل کیا ہے جو اس شخص کا حق ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے تعلقات سے محروم ہو گیا ہو، یعنی مہر عورت کی طرف سے مرد کو بھی ملے گا۔ وہ کس طرح؟ مثلا ایک شخص نے ننھی بچی سے عقد کر لیا اور اس شخص کی ماں نے اس بچی کو بھی دودھ پلا دیا، تو اب وہ بچی اس پر حرام ہو جائے گی اور وہ مہر مثل کی حقدار ہو۔ اچھا آگے سنیں، مہر مثل کی حقدار ہو جائے گی۔ کیسا پیشدار عقدہ ہے جو انہیں حل فرمایا ہے۔ ایک شخص نے ایک معصوم دودھ پیتی بچی سے نکاح کر لیا اور ابھی کوئی مہر مقرر نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی اس کی دودھ کی بہن بھی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو پلایا، اس نے اس کو پلایا، جو بھی شکل ہے دودھ کی بہن بن۔ اب دودھ بہن سے نکاح ہو نہیں سکتا، وہ حرام ہو گئی۔ اب وہ کیا کرے؟ کہتے ہیں وہ مہر مثل کی حقدار ہوگی اب وہ، کیونکہ اس کا تو قصور کوئی نہیں، اور خاوند کو بھی اس مہر کا آدھا ملے گا، تو مہر بانٹا جائے گا۔ دے گا کون یہ نہیں پتہ چل رہا۔ کتاب الفقہ اردو ترجمہ محکمہ اوقاف لاہور۔ یہ لکھتے ہیں ایک الفقہ الاسلامی والادلہ، تالیف الدکتور وحیہ الزہیلی، ہوگا زہیلی ہے یا زہبلی لکھا ہوگا شاید، بہرحال جو بھی نام ہے، یہ دمشق کی چھپی ہوئی کتاب ہے اور دمشق کے کالم کی تحریر ہے۔ وہ لکھتے ہیں مالکیہ کے نزدیک کم سے کم مقدار مہر 1/4 دینار یا خالص چاندی کے 3 سکے ہیں۔ دینار اس زمانے میں کیا قیمت رکھتا تھا، اس کا کچھ اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ خالص چاندی کے 3 سکے، لیکن سکے کتنے بڑے تھے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہی روز اول والی بات ہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر موجودہ وقت میں دینار کو لیا جائے تو دینار 2 ممالک میں رائج ہے غالباً، جو مغربی شمالی افریقہ میں، سوڈان میں اور ٹیونس میں بھی، مگر ان کی ویلیو الگ الگ نہیں ہے۔ کیا ہے آپ نے نکالی ہے نا، میں نے کہا تو دکھائیں۔ سوڈان میں 1.28 دینار 1 پاؤنڈ کے برابر، 1.28 دینار 1 پاؤنڈ کے برابر ہے، اور ٹیونس میں 1.46 تقریباً 1.5 دینار
1 پاؤنڈ کے برابر ہے۔ تو اگر 1 دینار کا 1/4 حصہ مہر رکھا جا سکتا ہے تو 30p یہ اس کا مارننگ گفٹ بنے گا بقول ان سے۔ لیکن 30p جو مارننگ گفٹ ہے ہو سکتا ہے وہ سارا نہ چھوڑے، ہو سکتا ہے 5p چھوڑ دے اس میں سے، تو پھر ہنیم مریا کا معنی ہوگا کہ 5p پہ عیش کرو۔ کیا آئے گا 5p میں آج کل یہاں؟ بیچارہ جیب میں بچاتا پھیرے گا بس 5p کو۔ مقدار مہر ایک تو یہ ہو گئی، دوسری ہے شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک کم سے کم حق مہر کوئی مقرر نہیں، ہر وہ چیز جو قابل فروخت ہو یا اس کی قیمت مقرر ہو سکتی ہے وہ مہر ہو سکتی ہے۔ دراصل ان فقہا کے جنہوں نے کہا ہے کم سے کم کوئی مقدار مقرر نہیں، ان کی نظر غالباً حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر ہے، جس میں کوئی معین ایسا مہر مقرر نہیں ہوتا تھا جو ان کے لیے ایک ضامن بنے، ان کی حفاظت کرے۔ بعض فقہا نے اس کو سمجھا، اس کے مفہوم کو، اور انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے آپ کے مرتبے کے پیش نظر کوئی مہر مقرر کرنا ضروری ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس طرح ضامن تھے ان کے، اور آپ کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ضمانتیں مہیا فرما دی تھیں کہ ان کو کبھی بھی بے یار و مددگار چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے حق مہر کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی اطلاق نہیں پاتا، گویا وہ ایک قسم کا حق مہر مثل ہو گیا۔ اور اس کا ثبوت کہ یہ بات درست ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ بیویوں کو بے شک چھوڑ دو، تو اس اختیار کے ساتھ آپ نے جو شرطیں باندھی کہ میں تمہیں خوب مال و دولت دے کر، خود کفیل بنا کر اچھے حال میں چھوڑوں گا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فقہا بالکل درست کہتے ہیں کہ آن حضور کے تعلق میں کسی حق مہر کے معین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اس سے استنباط کرنا ایک بے تعلق استنباط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تھوڑا دیا یا زیادہ دیا، یہ قطعاً وہ مہر نہیں ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ وہ مہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات سے تعلق میں مضمر مہر ہے، ظاہر نہیں کیا گیا، مگر یہ ناممکن ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی منکوحہ بیوی کو بے یار و مددگار اس طرح چھوڑ دیں کہ وہ گویا پائی پائی کی محتاج رہ جائے۔ یہ مراد ہے اور یہی معقول صورت مجھے دکھائی دیتی ہے۔ باقی فقہا کی بحثیں بیچارے مجبور تھے، انہوں نے اس خیال سے کہ نعوذ باللہ اگر ہم نے فتویٰ دے دیا کہ کم سے کم مہر اتنا ہونا چاہیے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر نہ وہ فتویٰ چلا جائے۔ حالانکہ یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے کسی طالب علم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ کی کلاس میں یہ پڑھا کہ اگر کوئی بچہ کسی کے سر پہ چڑھ جائے نماز میں تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک طالب علم نے بیچارے نے اٹھ کے سوال کیا، تو پھر حضرت امام حسن جو اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں اوپر چڑھ جایا کرتے تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹوٹ گئی؟ تو اب یہ جہالت والی باتیں ہیں، باتوں کو خام خواہ بے وجہ طوالت دے کر آگے تک پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نماز میں انہماک خدا تعالیٰ کی ذات میں ایسا تھا کہ یہ چیزیں اس میں مخل نہیں ہوتی تھیں۔ اور فتویٰ دینے والے جو فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک دیتے ہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ عام آدمی کے سر پہ بچے چڑھ کے کھیل رہے ہوں تو اسے خدا کی کیا ہوش رہے گی، وہ بچوں کی فکر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے وہ فتویٰ بھی اپنی جگہ درست ہے، موقع اور محل کو دیکھا جائے تو پھر فتووں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مہر کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے مہر مسمہ، وہ مہر جو بوقت نکاح یا بعد نکاح
باہم رضامندی سے مقرر کیا جائے اور اعلان نکاح میں اس کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے ہاں اب یہی رائج ہے، اور کوئی نکاح نہیں پڑھا جاتا جب تک مسمى مہر نہ ہو، معین پتہ نہ لگے اور گواہ نہ بن جائیں سب، کیونکہ بعد میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر کئی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہی بہتر اور مناسب طریق ہے آج کل کے زمانے میں کہ مہر مسمى کیا جائے۔ مالکیہ کے نزدیک وہ مہر جو خاوند بیوی کو شادی سے پہلے یا شادی کے وقت پیش کرے اس کا نام مہر مسمى ہے۔ مہر مثل وہ مہر ہے جو اگر کسی عورت کو بوقت نکاح مقرر نہ ہوا ہو تو حاکم عورت اور مرد کے حالات دیکھ کر مہر مقرر کرے۔ بس مہر پہلے مقرر ہونا بھی ضروری نہیں ہے بعض فقہا کے نزدیک، اور اگر ایسا ہو گیا ہو تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ قاضی فیصلہ کرے کہ دونوں کے حالات میں کون سا مناسب مہر ہونا چاہیے تھا، اور اس کی تفصیل میں وہ یہاں تک لکھتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک اس عورت کے مال، حسن و جمال، عمر، عقل اور دین کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اب یہ ساری جانچ پڑتال عدالت میں ہو تو اس بیچاری لڑکی کا کیا بنے گا؟ اس لیے یہ محض جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، فقہا نے اس خیال سے کہ کوئی پہلو باقی نہ رہ جائے، ان کی سوچ کہاں کہاں پہنچی ہے امکانات کی دنیا میں، یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ حنابلہ کے نزدیک مہر کی تعین کسی کے لیے اس عورت کے تمام قریبی رشتہ داروں کو کہ مہر کو مد نظر رکھا جائے۔ ایک اور جھگڑا، کہتے ہیں مرد کے نہیں، عورت کے قریبی رشتہ داروں کے مہر کو پیش نظر رکھو، سب کو۔ کوئی عورت لکھپتی کو بیائی گئی ہے، کوئی ایک غریب پاپر کو، ایک کلرک کو بیائی گئی ہے، کسی کے خاوند کی تجارت تباہ ہو چکی ہے، اور یعنی ایک ایسے شخص جس کی تجارت تباہ ہو گئی اور رشتہ پہلے سے طے تھا پھر بھی ہو جاتا ہے اس سے، مہر ہر ایک کے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ تو حنابلہ نے تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا دنیا کو۔ کہتے ہیں بیوی کے تمام رشتہ دار جو قریبی ہیں ان کے مہر نکالو، ان کی اوسط نکالو، ان کے حالات کا جائزہ لو، پھر مہر مثل ہوگا۔ اس سے تو مہر مسمى ہی اچھا بابا، جو ہمارے ہاں رائج ہیں۔ جھگڑا ہی ختم، اعلان ہو گیا، چھٹی ہوئی۔ مالکی اور شافعیہ کے نزدیک صرف عورت کی بجائے عورت اور مرد دونوں کے حالات شامل ہونے چاہیے۔ یعنی بیوی کے رشتہ داروں میں کتنے کتنے مہر ہوئے تھے، خاوند کے رشتہ داروں میں کتنے کتنے مہر ہوئے تھے، ان سب کا جائزہ لینے کے بعد پھر فیصلہ ہوگا۔ سیدھی ساری بات ہے، ان کے حالات کو نہیں دیکھ لیتے دونوں کے، اس کو چھوڑ کر کہاں کہاں بیچارے پھرتے ہیں۔ اور مثل کے لفظ نے دراصل ان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ کہتے ہیں مثل جو لفظ ہے وہ تو ایک کھلا لفظ ہے، اور مثل بنانے کی خاطر ضروری ہے کہ گرد و پیش کی مثل کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ پھر ایک مہر معجل کہلاتا ہے اور ایک مہر معجل کہلاتا ہے، اور ہمارے نکاح فارموں پہ بھی مہر معجل اور مہر معجل کا ذکر ملتا ہے۔ کیوں جی؟ پہلے تو ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے نا۔ یہ ہے کیا چیز، دستخط کرنے سے پہلے سمجھ لیں اچھی طرح۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ہنسے ہیں، آپ کو تو لیٹ ہو چکا ہے، آپ پہ اطلاق نہیں پائے گا، فکر نہ کریں۔ یہ نوجوان جیسے ہمارے ٹیلی ویژن کی تصویریں کھینچ رہے ہیں نا، مثلا جس طرح مومی، اور ان کا کیا نام ہے؟ خالد۔ ہاں خالد، آپ غور سے سن لیں۔ معجل کیا ہوتا ہے اور معجل کیا ہوتا ہے؟ وہ مہر جو وقت نکاح فوری طور پر ادا کر دیا جائے، یا اندر طلب ہمیشہ تیار رہے، جس وقت مطالبہ ہے اس وقت پیش کر دیا، اس کو کہتے ہیں معجل۔ اور وہ جو مہر جو طلاق یا زوجین میں سے کسی کی وفات پر قابل ادا ہو وہ معجل ہے۔ یہ اجل مدت کو کہتے ہیں، اجل سے نکلا ہے، اور وہ اجلت جلدی کو کہتے ہیں۔ پہلا جو ہے لفظ وہ معجل ہے عین کے ساتھ، اور یہ لکھوا لینا چاہیے معجل یا معجل، کیونکہ ہمارے یہاں کی جو نسل ہے یہ تو معجل کو بھی معجل ہی پڑھتے ہیں، معجل کو بھی معجل ہی پڑھتے ہیں۔
تو یہ نہ ہو کہ وہ کہ میں نے معجل کہا تھا، وہ کہ میں نے معجل سمجھا تھا. اس لیے یہ باتیں لکھ تحریر میں آ جائیں تو بہتر ہوتا ہے. اب یہ جو بعد میں وفات کے بعد عائد ہونے والا قصہ ہے، کہتے ہیں اگر کوئی مرد کہے کہ میں مر جاؤں تو جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہو جائے گا، عورت کہے جو میں مر جاؤں تو جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک گویا ایک قسم کا مہر معجل ہو جائے گا، یعنی تاریخ میں بعد میں آنے والا واقعہ. ہمارے ہاں جو فقہ لکھی گئی ہے اس پر بھی میں نے ہدایت کی تھی کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، ہو رہی ہے غالباً. کمیٹی بیٹھی ہے، کچھ الفاظ بھی کچھ زیادہ احتیاط سے استعمال کیے ہیں. مثلا دفعہ نمبر 9 مہر. مہر اس مالی منفعت کا نام ہے جو نکاح کے نتیجہ میں خاوند کی طرف سے بیوی کو واجب الادا ہے. مالی منفعت کیسے ادا واجب الادا ہے؟ عجیب بات ہے، یہ تو اردو ہی نہیں ٹھیک. اس مال کا نام ہے جو نکاح کے نتیجے میں خاوند کی طرف سے بیوی کو واجب الادا ہے. سادہ سی بات ہے، لیکن وہ عالمانہ چکر میں پڑھ کے یہ سوچ کر کہ اس کی روح منفعت ہے، یعنی عورت سے فائدہ اٹھانا چونکہ روح ہے، اس لیے اس کو بھی ساتھ داخل کر دیا جائے. مہر اس مالی منفعت کا نام ہے جو نکاح کے نتیجے میں خاوند کی طرف سے بیوی کو واجب الادا ہے. منفعت تو واجب الادا ہے ہی نہیں، منفعت تو اس نے کی تھی، بس اگر داخل بھی کرنا تھا تو سلیقے سے داخل کرتے. آگے تفصیلات ہیں، قرآن کریم کے حوالے ہیں، احادیث کے حوالے ہیں. مہر مسمى جو فریقین کی رضامندی سے بوقت نکاح طے پا جائے اور اعلان نکاح میں اس کا ذکر آ جائے، جیسا کہ آج کل جماعت احمدیہ میں یہی رائج ہے. اور ہم تو نکاح پڑھانے سے پہلے ہی شرط کرتے ہیں کہ واضح کرو نکاح کا معاملہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ورنہ جھگڑے بڑے چل پڑتے ہیں. دوسرے جتنے مہر ہیں نا، غیر مشروط، غیر معین، ان سے بعد میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. مہر معجل کی وہی تعریف کی ہے احمدیہ فقہ میں بھی جو میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ بھی کہ یا فوراً یا ہر وقت حاضر باش، ادھر مطالبہ ہوا ادھر پیش کر دیا، اس کو مہر معجل کہتے ہیں. یہ عجیب و غریب سی ہے باتیں، ناممکن ہے. یہ تو جو مہر دینا ہے یا تو فوراً دے دیا جائے یا اس کو معجل کہنا ہی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خاوند کے حالات بدل سکتے ہیں، اور اگر فوری مطالبہ نہ ہوا ہو، مثلا 1,00,000 کا مہر اس وقت جب کہ شادی ہوئی ہے وہ مناسب اور جائز تھا، اور بعد میں اس خاوند کا دیوالیہ پٹ گیا ہے، اس عرصے تک عورت خاموش رہی ہے، پھر وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اب فوراً دے دو، تو اس نے کوئی 1,00,000 روپیہ بچا کے کسی تجوری میں تو نہیں رکھا ہوا. اس لیے یہ ساری باتیں وہمی یا فرضی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے. معجل وہی مہر ہے جو ادا کر دیا جائے اور بات ختم ہو، اور جو نہیں ادا ہوا وہ غیر معین اور معجل ہے، نہ کہ معین معجل. اور دفعہ لگائی ہے اس پر. مہر معجل کی صورت میں بیوی جب چاہے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے، ہر مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ کہاں سے آ گیا فلاں مہر کا کر سکتی ہے فلاں کا نہیں؟ بیوی کا حق ہے، قرآن کریم فریضہ قرار دے رہا ہے، جب چاہے بیوی مطالبہ کر سکتی ہے. خام خواہ کے جھگڑے فقہی چونکہ عبارتیں پڑھ کے یہ فقہ بنائی گئی ہے، اس لیے اس کی گہرائی میں اترے نہیں ہیں، حالانکہ بہت سی الجھنیں فقہاء کی باریک سوچوں کے نتیجے میں پیدا ہو گئی ہیں. باقی یہاں بھی بہت باریکیاں نکالی ڈالی گئی ہیں. اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ ہوا ہو اور قبل از رخصتانہ طلاق ہو جائے یا خاوند فوت ہو جائے تو پھر مہر مثل کا نصف یا پورا مہر مثل ادا کرنا واجب نہیں. حسب استطاعت مناسب تحائف دے کر عورت کو رخصت کیا جا سکتا ہے. جو رخصت کہاں کریں گے اس بیچاری کو جو رخصت ہوئی نہیں؟
رستانے سے قبل طلاق ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں ہماری فقہ میں یہ باتیں ہیں، سوچ لیں ذرا. اس لیے ہنسی والی بات ہے دوسرے کی فقہ میں، اپنی میں انسان بیچارہ مجبور ہے، اس کو ہنسی تو آنی ہے. اب یہ دیکھ لیں، بحث یہ ہے کہ رستانے سے قبل خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو رستانے سے قبل فوت ہوا تو کہتے ہیں اس کو تحفے دے کے رخصت کر دو. اس کو کہاں رخصت کر، اگلی جہان بھیج دو بیچاری کو. اپنے میاں اپنے بابا کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، وہیں رہنے دو بیچاری کو، رخصت کیا کر رہے ہیں اس کو. ہدایہ کا حوالہ دے کر یہ لکھتے ہیں دفعہ نمبر 12، معاہدہ نکاح میں مہر کی عدم تعین کی صورت میں بوقت تنازع قاضی جو مہر فریقین کی حیثیت کے مطابق متعین کرے وہ مہر مثل ہے. کہتے ہیں صاحب ہدایہ اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں مہر مثل کی تعین کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حسن و جمال، سیرت و کردار، علم و عمل کے لحاظ سے اس عورت کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں، اس کی ہم پایا ہیں، ان کا مہر کتنا مقرر ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ. اس فقہ کو تو ان کو فیکس بھیجیں کہ خدا کے لیے نظر ثانی جلدی کریں. میرے تو پسینے چھوٹ گئے اس پہ. اس عورت کا حسن و جمال اب دیکھیں کون دیکھے گا، اس کے علم کا فیصلہ، اس کی عقل کا فیصلہ، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر اس کے بعد مثل پتہ کیا بنے گی، ویسی ہی اس سے ملتی جلتی عورت اس کے خاندان میں اگر بیاہی گئی تھی تو اس کا مہر کتنا تھا، وہ پتہ کر لو، مسئلہ حل ہو گیا، چلو چھٹی. عجیب و غریب باتیں ہیں، ان کو خدا کے لیے ان کو عقل کے مطابق درست کریں، کیونکہ یہ تو خام خجا کھسائی والی بات ہے. اچھا جی، مہر پہ کافی نہیں ہوگی بات. یہ جو حق مہر ہے یہ پرانا رواج ہے، پیدائش میں بھی اس کا ذکر ہے، جینیسس میں، خزات ججز میں بھی اس کا ذکر ہے، اور عہد نامہ قدیم میں کثرت سے حوالے ملتے ہیں. انہیں پڑھ کر پورا تفصیل سے اب یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر غالباً یہ کوئی مبحث ہی نہیں ہے، سب اہل کتاب مانتے ہیں کہ مہر کا ایک طریق بائبل کی طرف سے رائج شدہ تھا جو فریضے کے طور پر جاری تھا، اور اسلام کو بھی چونکہ اسی خدا نے تعلیم دی ہے جس نے موسیٰ کو دی تھی، اس لیے یہ ایک بنیادی انسانی حق کے طور پر سمجھا گیا ہے کہ ہر شادی پر عورت کا حق ہے کہ اسے کچھ ایسے تحائف پیش کیے جائیں جو بس اس صورت میں کہ اسے چھوڑا جائے اس کے کام آ سکیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اس وقت بھی جب کہ خاوند زندہ ہے، طلاق نہیں ہوئی، اس وقت کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں. اب عورت بعض دفعہ اپنی ضروریات کے لیے بات میں خاوند کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، یہ مناسب نہیں. اگر شروع میں اس کا حق مہر ادا کر دیا جائے جو اتنا کافی ہوگا کہ اس کی بعد کی ضرورتوں کو بڑے لمبے عرصے تک پورا کر سکے، وہ اس کو اپنے مرضی سے کہیں لگا سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے خاوند کی معرفت یا اس کے علاوہ، اور روزمرہ کے اپنے تحفے دینے ہیں آزادی سے پیش کر سکتی ہے. بعض بچے باپ سے زیادہ ماؤں سے مانگتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوگا تو دیں گی بیچاریاں. اس لیے اس جو رواج ہے کہ جلد دیا جائے، انہیں رواج نہیں ہے جو اس کو قائم کرنا چاہیے. موت کا انتظار یا طلاق کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ احمدیوں میں یہ بات رائج کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جس حد تک ممکن ہے وہ مہر دے دیا جائے. لیکن ایک بات جو مناسب نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بعض ولی مہر وصول کر کے پھر شادی کرتے ہیں، اور دراصل وہ جہیز تیار کرنے کے لیے مہر کا عذر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اگر شادی کروانی ہے تو حق مہر پہلے ادا کرو، ہم اس سے جہیز بنائیں گے اور تمہیں بھیجیں گے. تو پھر جہیز دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، سیدھی سادھی رخصتی کریں. عورت بیچاری اپنی مرضی سے بعد میں چاہے تو اس کا کچھ خریدے، چاہے تو نہ خریدے. گھر بنانا بسانا خاوند کا فرض ہے، اس لیے یہ رواج بھی نہایت نامناسب اور ناجائز ہے، اس کو بھی
جماعت میں اس کا قلع قمع کرنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے اب، یہ میں ہو چکا ہے نا والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ میں ضمناً بتا دوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی دفعہ، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے۔ بسم اللہ بالعموم اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورت کے آغاز سے تلاوت ہو، کیونکہ اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس لیے بسا اوقات لوگ، حضرت مسلم موعود کا بھی یہی طریق تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں نہیں پڑھتے تھے جب کسی صورت کے بیچ سے کوئی آیت پڑھی جائے، اعوذ باللہ پڑھی اور بسم اللہ۔ میں جو پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں اسے ناجائز نہیں سمجھتا، اور میرے نزدیک تبرک کے لیے ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تو وہ اور معنوں میں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر صورت سے پہلے پڑھو، وہ تو اس کا حصہ ہے، پڑھنی ہی ہے، لیکن ہر کام سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو یہ کوئی ناجائز تصرف نہیں ہے۔ اس لیے میں تبرکاً بیچ میں جب بسم اللہ پڑھتا ہوں تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ یہ بسم اللہ سورت کے آغاز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، بلکہ ہر بات سے پہلے بسم اللہ عادتاً پڑھ لی جائے تو میرے نزدیک کوئی مذاکرہ نہیں۔ بہرحال یہاں اعوذ باللہ کے بعد اگر صرف یہ آیت پڑھتا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ تو یہ جائز تھا، بلکہ اکثر علماء مسلمان مختلف فرقوں کے یہی طریق اختیار کرتے ہیں کہ بیچ میں سے اگر آیت پڑھیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور ناسمجھوں کو اپنے مال جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے نہ دو، اور ان میں سے انہیں کھلاؤ اور انہیں پہناؤ اور انہیں مناسب اور اچھی باتیں کہو۔ یہ چھٹی آیت ہے اس آیت کریمہ کے بعد جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی، جہاں مہر کا ذکر ہے۔ اب اس آیت سے جو مختلف مفاہیم سمجھے گئے ہیں، بعض ایسے تمسخر والے ہیں کہ ان کو قرآن کی طرف، کریم کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا گستاخی ہے، مگر فقہاء نے بحثیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور بڑا دھوکہ اس بات میں کھایا ہے کہ سفہاء سے مراد عورتیں ہیں، کیونکہ نکاح کے اموال ان کو دینے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو نہ دو جو بے وقوف ہوں، یہ مطلب بھی نکالتے ہیں اور عمومی معنی بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے فقہاء ہیں یا مفسرین جنہوں نے سفہاء کا مطلب عورتیں ہی کیا ہے، حالانکہ یہ بالکل ناجائز بات ہے، اس کا اس مضمون سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہاں تو حق فرما دیا اس کا، اور حق کی تعیین فرما دی اور لازم کر دیا کہ تم نے اس کو دینا ہے، تمہارا مال نہیں ہے، اس کا ہے، وہ اپنی خوشی سے دیں نہ دیں، یہ اتنی تفصیل سے بحث اٹھ گئی ہو، اس کے بعد ان عورتوں کو بیوقوف کہہ کے دوسرے ہاتھ سے وہ ساری رقم واپس لے لی جائے، یہ تو قرآن کی شان کے بالکل منافی، اور اگر خدا کا کلام ہو تو ایسے خدا سے ایمان اٹھ جاتا ہے کہ کیسی متضاد باتیں کر رہا ہے۔ یہاں ہرگز یہ مراد نہیں ہے، اور یہاں اموالکم کی ضمیر صاف بتا رہی ہے کہ اور مضمون ہے، وہاں عورتوں کا مال ہے جو تم نے ان کو دینا ہے، تم ان سے وعدہ کر چکے ہو، ان کا حق بن گیا ہے۔ یہاں سوسائٹی مخاطب ہے، اور یتیموں کا مال جس کا پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے وہ دوبارہ زیر بحث آ چکا ہے اب، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ ملکیت کے لحاظ سے
دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہے ذاتی انفرادی ملکیت، ایک ہے قومی ملکیت، ان معنوں میں کہ جو کچھ بھی اقتصادی نظام جاری ہے وہ قوم کے مجموعی فائدے کی غرض سے ہوتا ہے اور قوم کو تصرف کا حق ہوتا ہے ایک حد تک، اور یہی قانون ہے جس کے پیش نظر پھر ٹیکس لگتے ہیں، جس کے پیش نظر مختلف اقتصادی نظام دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ تو ایک پہلو سے ذاتی ملکیت ہے، ایک پہلو سے قومی ملکیت ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یتامہ کو ان کے اموال دو، ان کے حقوق دو، ان کو تم نہ کھاؤ، یا عورتوں کو بھی ان کے حقوق دو، ایک عمومی جس کا حق بنتا ہے ذاتی اس کو دو، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو حقدار ہو مگر ذہنی لحاظ سے استعداد نہ رکھتا ہو کہ اپنے مال پر اپنے حق میں جائز تصرف کر سکے، تو ایسے شخص کو مال دینا اس کے مفاد کے بھی خلاف ہے اور قومی مفاد کے بھی خلاف ہے۔ ایسی صورت میں اقتصادیات تباہ ہو سکتی ہیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سپرد مثلا یتامہ ہیں تو ایک موقع پر تو کثرت سے یتامہ آ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سپرد ان کے مال دے دیے جائیں اور ادھر سے کوئی آئے دھوکہ دے کر کوئی مال لے کے چلا جائے، کوئی ادھر سے آئے دھوکہ دے کر کچھ لے کے چلا جائے، تو نظام اقتصادیات میں افراتفری پڑ سکتی ہے۔ پاگلوں کے سپرد کر دیا اور ان سے لے لیا، اس سے بددیانتی بھی پھیلے گی اور قومی اموال کی حفاظت نہیں رہ ہو سکتی ایسی صورت میں۔ یہ مضمون ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اگر تمہارا مال ہے تو بیوقوفوں کو دینا کیوں ہے؟ یہ بہت ہی لطیف طرز کلام ہے۔ سفہاء کو جب دو گے تو ان کا ہی مال دو گے، یہ مراد ہے، مگر اس نظر سے کہ تم اس کے امین بنائے گئے ہو، تمہارا بھی تصرف میں کچھ حق ہے اور ذمہ داری ہے جو تم نے ادا کرنی ہے۔ تو وہ گویا کہ قرآن کریم غالباً ایک ہی کتاب ہے مذہبی کتابوں میں جس نے کورٹ آف وارڈ کا نظام پیش کیا ہے۔ ہو سکتا ہے غیر دوسرے مذاہب میں بھی ہو، میرے علم میں نہیں، مگر کورٹ آف وارڈ کا تصور یہ آیت پیش کر رہی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے مال پر تصرف کے اہل نہیں، ایسے بچے جو ابھی چھوٹے ہیں اپنے حقوق کا تحفظ خود نہیں کر سکتے، قوم کا فرض ہے اور وہ اس میں جواب دہ ہوگی کہ وہ اس وقت تک وہ مال ان کے سپرد نہ کرے جو قوم کے پاس امانت اور ان کا حق ہے۔ اموالکم کا یہ معنی بنے گا، قوم کے اموال یعنی تم پر، تمہارے پاس ایک امانت ہے ایک قسم کی، اور ہیں ان کے، چنانچہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، حالانکہ ان اموال کو تو جن لوگوں کے وہ مال ہیں ان کے لیے بود و باش کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یا ان کے بقا کا، ان کے ضرورتیں پوری کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یا فرمایا ہے قیاماً، تمہارے لیے قیام بنایا گیا ہے۔ یعنی سوسائٹی اگر مالی تصرفات کے معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو سوسائٹی کو نقصان پہنچے گا اور ان کی اقتصادیات تباہ ہوں گی۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان اموال سے ان کو پہناؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پہناؤ اور ان سے نرم گفتگو کرو، پیار اور محبت سے انہیں سمجھاؤ کہ تمہاری چیز تمہیں لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن تمہارے تصور میں اس وقت یہ نہیں دے سکتے، تصرف میں نہیں دے سکتے۔ اس کے مان بعد جو آیت آتی ہے وہ ہے وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یتامہ کے امتحان لیتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب اس آیت نے اموالکم کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا
کہ یہ اموالکم ان معنوں میں نہیں ہے کہ تم ان اموال کے مالک ہو، وہ ہیں انہی کے جو یتیم اس سے پہلے کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچیں اس بات کی استعداد نہیں رکھتے کہ وہ ان کے اوپر تصرف کر سکے۔ تو جب یہ آیت آئے گی تو اس وقت مزید بات ہوگی۔ ایک اور معنی جو اس آیت سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یتامہ جن کے پاس اموال نہ بھی ہوں، جو غریب بھی ہوں، تم بحیثیت قوم ان کے کفیل ہو، تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرو۔ چنانچہ فرمایا ہے التی جعل اللہ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، ایسے لوگ جو کم عمر کی وجہ سے بیوقوف ہوں یا کسی اور وجہ سے ایسے بیوقوف ہوں کہ ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو۔ بعض دفعہ غربت سفاہت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اول جلول لوگ بیچارے ایسے کئی ہم نے سوسائٹی میں دیکھے ہیں، ان کو کچھ کمانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، تو فرمایا ان کو اموال دے کر، پیسے دے کر ان کو نقصان نہ پہنچاؤ اور سوسائٹی کے لیے نقصان کا موجب نہ بنو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کو پہناؤ، ان کو کھلاؤ۔ اور یہ اس وسیع معنی میں اگرچہ پہلے فقہا نے ترجمہ نہیں کیا، مگر یتامہ کی عمومی کفالت جماعت مسلمین پر ہے، اور اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں خصوصیت سے یتامہ کی کفالت کے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی الفاظ کفالت کے ساتھ یتامہ کی ذمہ داری قوم پر ڈالی ہے۔ بس کفالت کا مضمون اگر لیا جائے تو پھر وہ دوسرے جھگڑے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض سفہا جو مجبور ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، جب ان کو پیسے دیے جائیں تو اکثر وہ غلط مصرف کرتے ہیں، اور بعض تو ناجائز اخراجات کرتے ہیں اس سے، اور پھر بھوکے کے بھوکے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کہاں تک تم ان کے پیسے دیتے چلے جاؤ گے اور ان کے مزاج بگاڑتے چلے جاؤ گے؟ جو فریضہ ہے سوسائٹی پر وہ یہ ہے کہ پہناؤ شریفانہ طریق پر اور کھلاؤ شریفانہ طریق پر، اوسطاً جو مناسب ہے، اور نرمی کی بات کیا کرو۔ نرمی کی بات کرنا اس موقع پر ان معنوں میں عین محل کے مطابق ہے۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کو ڈانٹا نہ کرو۔ بس مراد یہ ہے ایسے بیوقوف بار بار تم سے مانگیں گے بھی، آئیں گے کہیں جی ہماری ضرورتیں پورا کرو، ہمیں پیسے دو، ہمیں کچھ کرنا ہے، تو ایسے موقع پر ان سے خفگی کا معاملہ نہ کرو، پیار سے سمجھایا کرو۔ ذمہ دار تم صرف اسی حد تک ہو کہ ان کی رہنے سہنے کھانے پینے کی ذمہ داریاں تم ادا کرو، اور خدا کے نزدیک بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ بس یہ دوسرا معنی بیک وقت ایک بطن کے طور پر اس آیت کا ساتھ چلتا ہے۔ اب پہلے معنی کی طرف لوٹتے ہوئے پھر اگلی آیت اس مضمون کو اٹھا لے گی، مگر اس سے پہلے میں فقہا اور علماء کی بحث میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صفحا کیا ہیں؟ صفحہ یصفح صفحن و صفاحتن و صفاحن کا مطلب ہے خفا و طاشا و جہلا، یعنی ہلکا ہوا، بے وقوفی دکھائی، جہالت کا کام کیا، یا اپنے نفس کو یا اپنی رائے کو غلط راہ پر ڈال دیا، کسی چیز کے بارے میں دوسرے کو دھوکہ دیا، یعنی صفحہ فلان کا مطلب ہے اس کو بیوقوف بنایا، اس کو دھوکہ دیا۔ الصافح الاحمق، السفیہ من یبذر مالہ فی ما لا ینبغی، یعنی وہ شخص جو اپنے مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ کر لے، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی، بعض ایسے سفیہ ہیں جو مانگتے ہیں، لوگ رحم کے طور پر دے دیتے ہیں، وہیں جا کے وہ کسی غلط کام پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ بہت سے یہاں مانگنے والے ہیں جو نشے کی خاطر مانگتے ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ کسی نے بیان کیا کہ ایک ہیٹ لے کر ایک غریب سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے
رحم کیا، شاید بھوکا ہے، اس نے اس کو 10 شلنگ دیے اور سامنے پب تھی، دوڑا وہ لے کے تو اس جا کے شراب پہ خرچ کر دیا. کہتے میں نے کہا میں نے تو کسی اور مقصد کے لیے دیا تھا، یہ ناجائز کام پر خرچ کر گیا ہے. تو صفحہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ناجائز خرچ کرنا. تو ان معنوں میں یہ مضمون بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. اور بھی بہت سے لغوی معنی ہیں. قیامن سے مراد ہے سیدھا کھڑا ہو گیا، کہیں گے قامہ سیدھا کھڑا ہو گیا. اعتدلا کامل امرو یعنی اس کا کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا. قام الحق کا کسی نے حق کو ظاہر کیا. قامہ علی الامر دامہ و ثبتا کسی کام پر ثابت رہا، قائم رہا. قاومہ فی حاجت قام معہ فیہا کسی ضرورت کے وقت اس کے ساتھ کھڑا رہا یعنی اس کا ساتھ دیا. یہ سارے معنی قامہ کے اندر پائے جاتے ہیں. القوام العدل انصاف سے کام لینا. اکسوہم کے ترجموں میں یہ بیان کیا اصل تو لباس سے ہے کسوہ، اور زمین جب سرسبز و شاداب ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو. اکتست الارض بالنبات یعنی کوئی زمین نباتات اوڑھے بیٹھی ہے، سبزے کا اوڑھنا اس نے لیا ہے. یہ اردو میں بھی ہر زبان میں غالباً محاورہ ہے. یہاں اس سے تعلق نہیں ہے اس آیت میں. الثوب یستتر بہ ویتحلی لباس کو کہتے ہیں جو ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی کا بھی موجب ہے. بس ان معنوں کا صرف یہاں تک اطلاق ہوگا اس آیت میں کہ ان کو پھٹے پرانے کپڑے نہ پہناؤ. جب زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ کسا استعمال ہوتا ہے. تو ایسا پہناؤ جو اچھے بھی لگیں. بیہودہ پرانے پھٹے کپڑے دے کر یہ نہ سمجھو کہ تمہارا فریضہ ادا ہو گیا ہے. اور تفسیر فتح البیان جزء ثانی میں لکھا ہے کہ یہ آیت کا گویا کہ شان نزول بس اتنی سی ہے کہ حضرمی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے درد مند ہوا، اس نے اپنا مال اپنی بیوی کو دیا، اس نے ناحق خرچ کر دیا، تب اللہ نے آیت نازل فرمائی. اب جہاں شان نزول کی تلاش کرتے ہیں وہاں اتنے وسیع معنی کی آیت کو کتنے حد تک محدود کر دیتے ہیں. اور جہاں تک صفحاء کا مضمون ہے اس کے متعلق تو ایسا سفیہانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ ظلم ہے. قرآن کریم سے سخت ناانصافی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت ناانصافی. اس آیت کے پیش نظر بعض مفسرین نے، اور میں تفسیر روح المعانی جز 4 صفحہ 202 سے یہ عبارت پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہاں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صفحاء سے مراد عورتیں ہیں، اور صفی قرآن کریم کے نزدیک عورت بے وقوف ہے. اگر اس مسلک کو مانا جائے نعوذ باللہ من ذالک تو پھر حق مہر ادا کرنا، حقوق دینا، خوشی سے رخصت کرنا، اور جتنا باندھا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ دینا، یہ سارا مضمون کا لازم ہو گیا. کیونکہ بیوقوف کو نہیں دینا، صرف اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو روٹی کھلاؤ. اور بعض ظالم اپنی بیویوں سے یہی سلوک کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیتے، خود سودا لے کے آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے عورتوں والے کپڑے بھی خود خرید کے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہاری ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو وہ عورتیں صفحاء نہیں ہیں، وہ مرد صفحاء ہیں. کیونکہ عورت کو عزت کے ساتھ رکھنا، اس کی ضروریات کے لیے اس کو ہدایت دینا. اور جہاں تک تحقیق آپ کر کے دیکھ لیں، انہوں نے حق مہر بھی ان کو نہیں دیا ہوگا. حق مہر بھی دے دیتے تو شاید اس کی بیچاری کا اپنا الگ گزارا چل جاتا. تو یہ جو لفظ ہے صفحاء،
یہ ان عورتوں پر ہرگز اطلاق نہیں پاتا جن پر، یعنی سب عورتوں پر جن پر بعض لوگوں نے اطلاق کرنے کی کوشش کی ہے، ان مردوں پر ضرور اطلاق پاتا ہے جو اس کے یہ معنی کر کے قرآن کریم کو ایک تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ سب سے پہلے الصفحاء کا لفظ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی موجود ہے، صاف پتہ چلتا ہے، اس مضمون کو پڑھ لیں کہ صفحاء کون لوگ ہیں۔ وہ جو دین کے معاملے میں بیوقوفوں والے مسلک اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ منافقت کا رنگ اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ انہم هم الصفحاء ولکن لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے یہ خود بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ بیوقوف کا جو عام مفہوم ہے انہی معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے، اور سفیہہ کے طور پر ہرگز نہیں ہوا۔ یہ آیت عمومی ہے، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل لکم قیاما، بالکل اور وسیع مضمون ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک قومی اقتصادیات کا بہت ہی عظیم الشان وسیع الاثر مضمون ہے، جس کو محدود بھی کیا گیا اور ناجائز حملہ کیا گیا عورتوں پر، اور عورتوں پر اس حملے میں جو سب سے بڑا ظلم ہے، حدیثیں ایجاد کر لی گئی ہیں۔ ایسی حدیثیں ایجاد ہوئی ہیں جو اپنی ذات میں گواہ ہیں کہ جھوٹی ہیں۔ ناممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی باتیں فرمائی ہوں، پھر بھی ہماری تفسیروں کی کتابوں میں رپ آ گئی ہیں۔ تو چونکہ بعض لوگ صرف رسمی طور پر دیکھتے ہیں، یہ روایت فلاں تفسیر میں ہے، فلاں راوی نے بیان کی، فلاں صحابی تک پہنچی، درست ہو گئی، بالکل غلط بات ہے۔ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، ناممکن ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کی شخصیت ہر شخص سے پاک ہے، اور لا ریب فیہ میں جیسے قرآن کریم ہر شخص سے پاک ہے، اس طرح قرآن کریم کے خلاف بھی، قرآنی مزاج کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم قرآن کا ایک زندہ مسلک تھے۔ قرآن گویا آپ کی ذات میں ڈھل گیا تھا، اس لیے آپ کی ذات بھی ریب سے پاک ہے۔ ہر بات جو ریب والی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لازماً جھوٹ ہے۔ اب میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک کہانی بنائی ہے کسی بات کے آدمی نے، اور بعض لوگوں کے دماغ میں یہ اس قسم کا فطور ہوا کرتا تھا کہ کہانیاں بنا بنا کے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جڑ دیتے تھے، اور جو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو میری طرف بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ جہنم میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ مگر مفسرین نے صرف یہ دیکھا ہے کہ سند کے لحاظ سے جڑتی ہے کہ نہیں، اور درایت پر بہت کم غور کیا ہے۔ اب یہ اس کی مثال ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، یعنی یہ وہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں فرضی روایت، کہ ایک سیاہ رنگ کی باتونی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کا نام بھی نہیں لکھا تاکہ پکڑا نہ جائے کہ کون تھا۔ وہ عورتیں جو معروف تھیں ان کے متعلق تو صاف پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے بات نہیں کہی ہوگی، اور جو نقشہ بھی بڑا بھیانک ہوا کہ ڈین اتری ہے اچانک کہیں سے۔ ایک سیاہ رنگ کی باتونی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یعنی اخلاص کا یہ عالم تھا۔ اب کبھی تو ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات کر لیا کریں، جب بھی بولتے ہیں عورتوں کے خلاف بولتے ہیں۔ یعنی کوئی مسلمان صحابیہ کہہ سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا ذرہ ذرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں تل دبا ہو، جنہوں نے ان کو نئی زندگی بخشی ہو، نئے حقوق عطا کیے ہوں، یہ فکرہ پڑھتے ہی اس حدیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے تھے۔ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ اب بات اس کی بدتمیزی اور گستاخی کا حال ہم دیکھیں۔ ایک طرف ماں باپ قربان، دوسری طرف کہتی ہے کبھی تو ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات کر لیا کریں، مجھے یہی پتہ چلا ہے، کہیں سے اطلاع ملی ہے اس کو، کہ آپ عورتوں کے بارے میں، آپ ہمارے بارے میں ہمیشہ منفی بات کرتے ہیں۔ یہ قابل قبول حدیث ہے؟ یہ جو حوالہ ہے تفسیر روح المعانی میں داخل ہوئی ہے۔
آپ نے فرمایا میں نے آپ عورتوں کے بارے میں کون سی بات کی ہے؟ یہ طرز بیان دیکھیں نا، مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں نے کون سی بات کی آپ کے متعلق؟ کہنے لگی آپ نے ہمیں صفحاء قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہارا یہی نام رکھا ہوا ہے۔ یہ استنباط کرنے کی خاطر اپنے اس مسلک کو جو نہایت جاہلانہ اور قرآنی مضمون کے سراسر منافی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث گھڑ لی ہے اپنی طرف سے، اور اس کے بعد بات ختم ہوگی، فیصلہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ نے تم لوگوں کا صفحاء نام رکھ دیا، میں کیا کروں، مجبور ہوں میں۔ ہم نے کہا اچھا پھر یہ تو خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ہو گئی، اور کہنے لگی آپ نے ہمیں نواقص بھی تو قرار دیا ہے کہ ناقص لوگ ہیں ہم۔ اس کا جواب سنیں، فرمایا نقص کے لیے یہی کافی، ایک حصہ اس کا کچھ معقول دکھائی دیتا ہے، آگے جا کے پھر فرضی کہانی ساری شروع ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے پہلا حصہ بھی بنایا گیا ہے فرضی یوں ہی۔ نقص کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر ماہ تم 5 دن کے لیے نمازیں چھوڑ دیتی ہو۔ 5 دن کا مراد ہے حیض جتنی دیر بھی رہے۔ کیا کسی عورت کے لیے کافی نہیں؟ لیکن ساتھ آگے تشریح فرمائی، کہتے ہیں یہ تو نقص والی بات ہے، لیکن اگلی باتیں جو ہیں وہ تم کیوں بھول جاتی ہو؟ کیا کسی عورت کے لیے یہ کافی نہیں کہ جب وہ حاملہ ہو جائے تو اسے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کا اجر ملے گا؟ ہر عورت جو حمل اٹھاتی ہے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا اجر پاتی ہے۔ اگلا حصہ یہ ہے جب وہ بچہ جانتی ہے تو خدا کی راہ میں شہید ہونے والے خون میں لتھڑے ہوئے وہ زخمی کا ثواب ملتا ہے اس کو، جو بسم اللہ خدا کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، ہر بچہ جاننے پر وہ اتنی شہادت کا مقام پا جاتی ہے۔ جب بچے کو دودھ پلاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہر گھونٹ بنو اسماعیل کی ایک گردن آزاد کرانے کے برابر ہے۔ بنو اسماعیل وہ بھی آ گئی۔ اب سوچیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہیں ہمارے علماء کا مبلغ علم۔ یہ جو علماء عجیب و غریب فتوے دینے والے آج دنیا میں پیدا ہو گئے، یہ کتابیں پڑھتے ہیں، اصل میں یہ پڑھتے ہیں، اپنی عقل سے آ رہی ہیں، اندھوں کی طرح دوسروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چل پڑتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ گڑھوں میں پھینکا جا رہا ہے ان کو، اور اپنے ساتھ دوسری قوم کو بھی، ساری قوم کو گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کوئی مان سکتا ہے آدمی کہ ہر گھونٹ جو پلاتی ہے وہ اتنے غلام آزاد ہو رہے ہیں، اور وہ بھی بنو اسماعیل، یعنی عام بیرونی غلام کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد کا جو غلام ہے اس کو آزاد کرنا تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جب وہ بچے کے لیے رات بھر بیدار رہتی ہے تو اس کی ہر شب بیداری بنو اسماعیل کی اولاد میں سے ایک گردن آزاد کرانے کے برابر۔ اب آپس میں ذرا موازنہ کر کے دیکھ لیں، بچے کو دودھ پلانا جو اگر نہ پلائے تو مصیبت میں مبتلا ہو جائے، وہ تو چھاتیاں بھر جائیں تو پھوڑے بن جاتے ہیں اگر وہاں بچے دودھ نہ پئیں تو، بچہ احسان کر رہا ہوتا ہے عملاً ایک لحاظ سے۔ تو کہتے ہیں اس کا تو ہر گھونٹ اور ایک بچے کے لیے ساری رات جاگنا، یہ بھی بنو اسماعیل کا ایک غلام آزاد کرانے کے برابر ہو گیا۔ ہاں یہ شرط ہے کہ یہ اجر ایسی صابر اور خوف خدا رکھنے والی مومنات کے لیے ہے جو اپنے خامدوں کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اس طرح انہوں نے عورتوں کو بندھا ہے زنجیروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اپنی زنجیریں ان کو پہنا دی ہیں۔ صفحاء ہیں کون؟ ابن عباس اور ابن مسعود کی روایت اسی تفسیر روح المعانی میں، یہی ہے نا روح المعانی جس کا حوالہ پیش کیا تھا، ہاں یہی، اس میں یہ روایت بھی ہے اس کے برعکس، عورتیں اور بچے، وہ کہتے ہیں بچے بھی شامل ہیں، عورتیں صرف بیوقوف نہیں، بچے بھی سب بیوقوف۔
امام راضی اس کو اس شرط کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، مگر ہر وہ شخص جو احمق ہو، جو تصرفات پر اختیار نہ رکھتا ہو، اپنے فائدے نقصان کی تمیز نہ رکھتا ہو، وہ ہر وہ شخص سفیہ کہلائے گا، اور یہ اس آیت میں وہ سب شامل ہیں۔ اب ایک روایت میں لکھا ہے کہ یقیناً عورتیں صفحہ میں داخل ہیں۔ یہ بھی روایت تفسیر ابن کثیر نے ابو امامہ سے بیان کی ہے کہ عورتیں لازماً صفحہ ہیں، کیونکہ پہلے عورتوں کا ذکر تھا، اس لیے اب صفحہ سے صرف عورتیں مراد ہیں۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایسا آدمی جس کی بیوی بدخلق ہو اور وہ اسے طلاق نہیں دیتا۔ اب رمضان کا دعائیں قبول کرنے کا مہینہ ہے، تو دیکھ لیں، اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں۔ ہر ایسا شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور وہ اسے طلاق نہیں دیتا، کہتے ہیں خدا اس کی دعا کبھی قبول نہیں کرے گا، جتنے مرضی رمضان گزر جائیں۔ وہ آدمی جس نے اپنا مال سفی کو دے دیا، اور سفی سے مراد کیا ہے؟ عورت۔ اسی حدیث کا حصہ ہے جس میں بتایا گیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے کہ ہر عورت بے وقوف ہے، یہ خدا نے فرما دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں۔ اور جو شخص بے وقوف کو مال دے دے گا، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ شخص جو کسی سے قرض تو لیتا ہے لیکن قرض دیتے وقت گواہ مقرر نہیں کرتا، اس کی دعا بھی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اب ایسے تو میرا خیال اکثر آپ میں سے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قرض واپس کیا ہوگا اور گواہ نہیں بنایا ہوگا، ان کی تو نہیں ہوگی دعا، لیکن جو قرض دیا ہی نہیں جنہوں نے، وہ شاید مقبول ہو جائے، کیونکہ ان کے خلاف کوئی ذکر نہیں یہاں ملتا۔ حضرت محی الدین ابن عربی، جیسا کہ صوفیانہ مزاج تھا، وہ یہاں مال سے مراد بعض دوسری قرآنی آیات کے پیش نظر معرفت کے حقائق لیتے ہیں کہ یہ مراد ہے۔ لیکن یہ صوفیانہ معنی ہیں جو اوپر کی فضا میں اڑنے والے ہیں، روزمرہ کے لین دین کے معاملات میں یہ مراد نہیں ہے۔ باقی تو سب وہی سفی کے لفظ کا غلط استعمال، اور جو خدا نے حق دیا دوسرے ہاتھ سے اسے گویا واپس لے لیا سفی کہہ کے۔ عجیب و غریب کی تصویریں کی ہوئی ہیں، سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، دماغ بھی نہ جاتا ہے آدمی کا پڑھ پڑھ کے۔ تفسیر قاسمی میں لکھا ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے، ایک تو یہ کہ حضرت ابن عباس کو انہوں نے بڑا نشانہ بنایا ہے، جہاں تفسیری معاملہ ہو حضرت ابن عباس کا حوالہ دے دیا، بات ختم ہوئی، اور جہاں عام حدیثیں بیان کرنی ہوں وہاں حضرت ابو ہریرہ کا نام کافی ہے، اور اکثر انہی دو کے درمیان بات مکمل رہتی ہے، اس کے دائرے کے اندر ہی رہتی ہے۔ سب سے اہم حصہ ضروری یہ ہے کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کسوٹی پر اگر کوئی حدیث پوری اترتی ہے تو روایت ہو یا نہ ہو اسے ضرور قبول کرو، کیونکہ اس کا جھوٹا ہونے کا بہرحال کوئی امکان نہیں، اور اگر اس کے منافی ہے تو 1000 روایتیں کہہ رہی ہوں اس کو قبول نہ کرو۔ اور یہاں بالرائے مراد نہیں ہے، واضح قطعی قرآنی مسلک جو واضح ہیں اور کھلے ہیں اور بینات میں داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
جو بینات میں داخل ہے وہ مراد ہے میری۔ اب یہ جو روایتیں نام سن کر لوگ مرعوب ہو کر عجیب و غریب قسم کے مسئلے کے اختیار کر لیتے ہیں، اس کی ایک مثال دیکھیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں بخشا ہے اور جس مال میں تصرف کا تمہیں اختیار دی ہے اور اسے تمہارے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، اسے دوسروں کو دینے کا قصد نہ کرو۔ اس طرح کہ اگر تم اسے اپنی بیوی اور بیٹی کو دے دو اور پھر ان سے واپسی کی امید لگائے بیٹھے رہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دے دو گے تو پھر گئی، گویا کہ اپنی بیوی کو بھی کچھ نہیں دینا، اپنی بیٹی کو بھی کچھ نہیں دینا۔ یہ کہاں سے حدیث آ گئی ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم تو عورتوں سے، بچوں سے حسن سلوک پر اتنا زور دیتے تھے کہ بسا اوقات میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ کسی شخص نے اپنا سب مال پیش کر دیا، آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے فرمایا بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم تو اہل و عیال کے خیال رکھنے کی سب سے اعلیٰ مثال تھی۔ فرماتے ہیں کہ خیرکم لأہلہ، تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل سے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، میں ہر اس شخص سے زیادہ اپنے اہل کا خیال رکھتا ہوں جن پر لفظ خیر کا اطلاق پاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس ہے، میں اسے باقی کل پھر پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔